الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ سری لنکا کے شہر کولمبو میں اسلامی بہنوں میں بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور اس اسلامی بہنیں پردے میں اس بیان کو سن رہی ہیں۔ میں چند اہم مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کروں گا، مختلف نوعیت کے، جو عموماً ہمارے یہاں بڑے اس کے مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت ہے جو جمعہ کے خطبے میں نارملی ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، جو مساجد میں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، جمعہ کی نماز سے پہلے عربی خطبہ ہوتا ہے، اس عربی خطبے میں یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، شاید ہر جگہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے کہ جس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتے داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ خاص 3 چیزوں سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس آیت کو بہت اہمیت حاصل ہے، قرآن کریم میں جو آیات کریمہ جنہیں خاص طور پر اہمیت حاصل ہوتی ہے، تو اس آیت کریمہ کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اسے ہر خطبے میں کر دیا گیا ہے۔ اور جمعہ کو جب نمازی جمعہ پڑھتے ہیں تو جو خطبہ سنتے ہیں تو وہ اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں، مگر ہماری وہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کریم نے ہمیں عدل کرنے، احسان کرنے اور رشتے داروں کو دینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ کریم نے ہمیں بے حیائی سے منع کیا، بری بات سے منع کیا، اور اللہ کریم نے ہمیں ظلم سے منع کیا۔ ظلم کی پوری ایک ڈیفینیشن ہے، بے حیائی کی ایک اپنی ڈیفینیشن ہے، بری بات کی ایک اپنی ڈیفینیشن ہے، جس کو ڈیفینیٹلی میں اگر اس کو ون گو اور ایک ہی بیان میں اگر میں یہ ساری چیزیں بیان کروں، عدل کا ایک اپنا بیان ہے، احسان کا اپنا بیان ہے، اور رشتے داروں کو دینے کا اپنا بیان ہے، اور رشتہ ظاہر ہے کہ رشتہ گھر کے باہر سے نہیں، رشتہ گھر کے اندر سے شروع ہوتا ہے۔ نارملی گھر کے اندر ہماری اتنی توجہ نہیں رہتی، جبکہ گھر میں عموماً بھائی بہن یہ ضرورت مند ہوتے ہیں، اور ضروری کو شادی شدہ ہی، ایک بھائی ہے وہ شادی شدہ ہے، اور اس کا جو دوسرا بھائی وہ غیر شادی شدہ ہے، مگر وہ ضرورت مند ہے، وہ حاجت مند ہے۔ اسی طرح مطلب کہ شوہر حاجت مند ہوتا ہے، بیوی کو اللہ نے نوازا ہوتا ہے، بیوی حاجت مند ہوتی ہے، شوہر کو اللہ نے نوازا ہوتا ہے، ماں باپ حاجت مند ہوتے ہیں، یعنی حاجت مند میں نیڈی پرسن اینڈ دے نیڈ سم تھنگ، وہ مطلب کہ وہ غربت کی زندگی، پریشانی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ان کی مدد کرنی چاہیے، حاجت پوری کرنی چاہیے، ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح اور رشتے دار بھی ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دینار تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور جو دینار تو غلام کی گردن آزاد کرنے میں خرچ کرے، اور جو دینار تو کسی مسکین پر صدقہ کرے، اور جو دینار تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، ان سب میں زیادہ ثواب اس کا ہے جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ آپ دیکھیں یہ گھر والوں پر خرچ کرنے کے حوالے سے کتنا واضح پھر کلیئرلی ایک ارشاد ہمیں بیان کیا گیا،
کہ घर में देने का अमूमन हमारे यहाँ रुझान कम होता है। तो इसका सबब आप देखिए कि जो इतने सारे खर्च अल्लाह के प्यारे हबीब ने हमें बयान फरमाए, इसमें बयान फरमाया ज्यादा सवाब उसका है जो तू अपने घर में खर्च। या इसराफ नहीं है, गुनाह पर खर्च करना नहीं है, नाजायज ख्वाहिशात पर खर्च ना करे। इसमें इस्लामी बहनों को बड़े गौर करने की जरूरत है कि ये घर के खर्च के मामले में बात तो शायद होती होंगी जो घर के खर्च के मामले बहुत कोऑपरेटिव होती होंगी, बात इस्लामी बहनें होती होंगी कि वो घरेलू अखराजात होते हैं, हाउस एक्सपेंसेस होते हैं, उनमें इनका हाथ बहुत छूट होता होगा, मतलब इनके स्तर से कि वो बड़ी एक्सपेंसिव किस्म की फैमिली मेंबर होती होंगी। हदीस पाक में आता है कि गरीबी में भी एतदाल है। एतदाल मीन्स बैलेंस। गरीबी, जब आप गरीब हैं तो गुर्बत में भी एतदाल है, बैलेंस है। अमीरी में भी एतदाल है, इबादत में भी एतदाल है, बैलेंस है। हर चीज इस्लाम बैलेंस को पसंद करता है। तो बाज औरतें होती है कि उनको देखा देखी खर्च करने की बहुत आदत होती है। हत्ता कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने औरतों के बखील होने को पसंद फरमाया। यानी यहाँ बुखल से मुराद कंजूसी, कंजूसी से मुराद फर्ज या वाजिब अखराजात नहीं है जो अल्लाह की राह में देना, उसके अलावा की बात है। जो ज़कात है, जो सदका है, वो तो देना देना है। और यूं नॉर्मली बुखल को इस्लाम ने पसंद नहीं फरमाया। लेकिन जब औरत अपना हाथ खींच कर रखती है ना, ये घर खुशहाल कर देती है। और जब औरत अपना हाथ छुट्टा रखती है ना, खुला रखती है, तो ये घर को तंग कर देती है, आदमी का जीना मुश्किल कर देती है। तो नॉर्मली औरतों का जो बेसिकली जो नेचर है, वो नेचर देखा देखी का बहुत है। जरूरी नहीं है कि सारी इस्लामी बहनें ऐसी हों, ये शादी है तो ये चाहिए, तो जनाब ये घर में तो ये चाहिए। हालांकि वो बेचारा परेशान हो जाता है आदमी, वो कहां से कमा कर लाए। मैं अगर आज की बात करूं तो आज की बात यह है कि इस वक्त वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिकली क्राइसिस है। अब इन क्राइसिस को क्या फैमिली ने एक्सेप्ट किया है या नहीं किया, क्योंकि वो फैमिली को क्या मना करेगा। तो यहां पर फैमिली को चाहिए कि वो कंप्रोमाइज करे, सेक्रीफाइस करे, ताकि जो मर्द है वो थोड़ा सुकून का सांस ले सके। हाँ, अगर कोई शख्स कमाने में ही सुस्त है तो वो उसको हम समझाएंगे। लेकिन आपके सामने अगर एक शख्स, आपके घर का कोई मर्द सुबह 9-10 बजे, जो भी जर्नली वर्किंग आवर्स हैं, अगर वो वर्किंग आवर्स के अंदर रहता है और मेहनत करने में, काम करने में वो सुस्ती नहीं करता, वो आपकी जरूरत पूरी करने का पाबंद है, वो आपको सहूलत देने का पाबंद नहीं है, वो आपकी जरूरत पूरी करेगा। जो बेसिक नीड्स हैं वो जरूर पूरी करेगा। बट जो आपकी डिजायर्स हैं, यू डोंट बाउंड कि वो आपकी डिजायर्स को पूरी करके दे, बिकॉज वांटेड्स आर अनलिमिटेड, उसकी कोई हद नहीं है। तो अगर वो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने बैठेगा तो ये तो बेचारा खत्म हो जाएगा। और एक बात और कर दो, हमारे घर के मर्द जो है ना, शोहर हो, बेटा हो, भाई हो, दे आर नॉट एन एटीएम मशीन। क्योंकि एटीएम मशीन नहीं है कि आप अपनी ख्वाहिश का कार्ड डालें और जनाब वो अपने पैसे निकाल कर आपके सामने दे दें। नहीं, एटीएम मशीन भी खाली हो जाती है। तो औरत को, फैमिली मेंबर को, इसमें बीवी भी है, माँ भी है, बेटियां भी हैं, औलाद। आप कहेंगे ये मतलब कि ये मर्द है तो मर्दों की साइड ले रहा है। मैं साइड मर्दों की औरतों की नहीं ले रहा, मैं तो साइड पीसफुल घर की ले रहा। वी नीड अ पीसफुल हाउस, हर सुकून घर चाहिए। और उसके लिए ये बहुत बेसिक चीजें मैं आपको बयान कर रहा हूं, और इसमें आपका बहुत बेसिक रोल है। अरे बाद वक्त ऐसा होता है कि शोहर कहता है कि आप ये ले लो, औरत कहती नहीं, ये महंगा मैं नहीं लूंगी, वो ड्रॉप कर देती है, वो नहीं लेती। ये बहुत खूबसूरत आदत है। वो कॉस्मेटिक से दूर है, वो लग्जरीज से दूर है। ये इसके लिए आखिरत के लिए बेहतर है, कब्र के लिए भी बेहतर है, उसके घर के लिए भी बेहतर है, इसकी औलाद के लिए बेहतर है कि इसकी ये तरबियत इसकी बेटियों की हो रही है। वो खुद ही मतलब के महंगे महंगे सूट सिलवाने की आदि है। एक शादी में 5 फंक्शन है, 5 फंक्शन के अंदर उसको 25-25 हजार रुपए का जोड़ा लेना है, 30-30 हजार रुपए का उसको जोड़ा लेना है। मुझे यहाँ का कल्चर पता नहीं, अगर हो तो शायद, एम आई राइट, ये कल्चर यहाँ एग्जिस्ट करता है ना। तो ये सादगी नहीं है ना, सादगी कुछ और है। सादगी के साथ जिंदगी गुजारे। और
अपने काम खुद करने की आदत पैदा करें। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बहुत ही प्यारी शहजादी कौनैन बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हमारी जानें कुर्बान मेरी आकाजादी पर, शहजादी पर, मेरी जान कुर्बान, मेरी नस्लें कुर्बान इनके ऊपर। ये इनके हाथों में छाले पड़ जाते थे घर के काम करते हुए, इनके बदने मुबारक पर निशान पड़ जाते थे मशकीज़ा पानी का वो जो बैग होता है, वाटर बैग, वो उठाते हुए इनके बदन पर निशान पड़ जाते थे। इनकी तरबियत के शाकार हसन और हुसैन है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो शोहर की जो इताअत और शोहर की जो फरमा बरदारी इन्होंने की होगी, मौला अली कर्रम अल्लाह ताला वजहुल करीम की, ये सरकार की बारगाह में हाजिर होती हैं कनीज के लिए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें तस्लीयत अता फरमाई कि आप ये पढ़ लो 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, ये पढ़ लो, ये तुम्हारी थकान को उतार देंगे। मगर इन्हें खादिम ना दिया, इन्हें खिदमत करने वाली ना अता फरमाई, वो अपने काम खुद करती थी। जन्नती औरतों की सरदार है। अगर आज के इस दौर में, यानी मैंने तो खर्च करने का तो कह दिया ना, कि ये हदीस सुना दिए कि ज्यादा सवाब उस खर्च में जो तुम अपने घर पे करते हो। अब लेकिन अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बीइंग अ फैमिली मेंबर में बहुत ज्यादा होटलिंग का कल्चर हो जाता है जनाब, बाहर का खाना, वो फास्ट फूड मंगवाए, ये मंगवाए, वो मंगाए, घर में कोल्ड ड्रिंक इतनी होनी चाहिए, तो घर में जनाब केचप इतने होने चाहिए, तो घर में ये पाउडर इतने होने चाहिए, तो इतना शैम्पू होना चाहिए, तो इतने जनाब महंगे साबुन होने चाहिए। आप अपने बाथरूम एक्सपेंसेस को जरा देखें, आप अपने किचन एक्सपेंसेस को जरा देखें, तो बहुत सारी, हमारी तो फ्रिज में भी बर्तन रखने की जगह नहीं होती, देने का ज़हन ही नहीं बनता कि बच्चा हुआ चलो किसी को दे ही दो, गरीब आदमी खा लेगा, दुआ दे देगा। पड़े पड़े फ्रिज में सड़ जाए तो भले सड़ जाए, लेकिन देना किसी को नहीं होता। आज अलमारियों में कपड़े रखने की जगह ही नहीं है, हैंगर कम पड़ गए, जूते इतने के हर जगह जूते हैं, चप्पल इतने के चप्पल है, पहनने के मारने को समझ नहीं पड़ती, बिल्कुल अजीब माहौल बना हुआ। अच्छा फिर ये खाली औरत का नहीं है, बेटियों का अलग है, 4 बेटियां हैं तो 4 बेटियों को सबके फिर अलग अलग सूट, तो बीवी का अलग सूट, तो उसमें भी माँ भी की बड़ी उम्र हो गई, लेकिन माँ वो अंटी भी है, फिर खतरे की घंटी भी है, माँ बोले मेरे को भी फैशन करनी है। एक तबका है जो इन चीजों से दूर है, अगर वो गरीब है तो दूर इन मायनों का रहेंगे, हैसियत नहीं है, चाहते तो वो भी बेचारे होंगे कि मैं हमारे भी ऐसा कुछ हो जाता, लेकिन उनकी पोजीशन नहीं है। लेकिन अमीर की या थोड़े बहुत खाता पी डालने की जो पोजीशन होती है, तो वो मना भी करता है, तो फिर वो कंजूस हो जाता है, घर में पोजीशन खराब हो जाती है, उसकी इज्जत खराब हो जाती है, बच्चे बुराइयां करते हैं, बीवी गीबत करती है, बच्चे नफरत कर रहे होते हैं कि अब्बा देता कुछ नहीं, अब्बा देता कुछ नहीं है। तो ये चीजें इतना हम उड़ा रहे हैं, आप सादा खा लें, और जो वो लग्जरी खाने में जो पैसे बच गए, वो पैसे ना दे, ठीक है अब्बा जान को, वो पैसा अल्लाह की राह में अब्बा जान के जरिए खर्च कर दे, आखिरत के लिए रखें। तो कोई ऐसा निजाम बनाए, मस्जिद बनाए। अगर किसी खाती पीती फैमिली है, एक शादी में जितना आप लोग खर्च कर देते हो, शादी किसी और की खर्चा हमारा, यानी खानदान में अगर एक शादी होती है तो पूरे खानदान में बोझ बनकर आती है। इस वक्त ये पोजीशन है, थोड़ा सा अपर तबका में, उसके लिए आज की ये डिस्कशन कर रहा हूँ। यहाँ मतलब कि ये चीजें होंगी, मैं इसका इनकार नहीं, ये बैठे हुए कुछ इस्लामी भाई ये मतलब बिल्कुल एडमिट कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ ऐसा कल्चर और माहौल है, और ये कल्चर और माहौल हर जगह नॉर्मल मिलेगा। जो आम शहर है ना, मेन सिटीज जितनी भी हैं, उनमें आपको ये कल्चर एक क्लास है, और ये लाखों में है और कई जगह करोड़ों में। आपको अमेरिका में कल्चर मिलेगा, आपको यूके में कल्चर मिलेगा, आपको ये कल्चर यहाँ भी कोलंबो में भी मिलेगा, ये कल्चर आपको हिंद में स्पेशली मुंबई शहर में मिलेगा, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद, दिल्ली में, ये सारे कल्चर आपको मिलेंगे। इसी तरह बांग्लादेश चले जाओ, ढाका में आपको ये कल्चर मिलेगा। स्पेशली जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज होती हैं और जो बिजनेस सिटीज होती हैं, इनमें मोहम्मद दुबई में आपको कल्चर मिलेगा, इस तरह और दीगर शहर हैं उनमें कल्चर मिलेगा। वहाँ लाखों लोग हैं, और मैं सब कम्युनिटी को एड्रेस कर रहा हूँ कि इसमें खुदारा अपने अंदर सादगी पैदा करें। फिर इकोनॉमिकली कराई, सोमाशी परेशानी, अब बाहर महंगाई हो गई क्योंकि चीजों की डिमांड बढ़ गई है, वो सप्लाई बढ़ा रहे होते हैं, चीजें महंगी हो रही होती है, वहां पर आमदनी कम होती है, लोगों का पैसा मिट्टी और पानी और बिल्डिंग मटेरियल में लग गया है, प्लॉट में लग गया। और इसकी अलग हदीसें हैं, मिशकात शरीफ में कई हदीसें मैंने पढ़ी हैं इस मौजू पर। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बयान कर रहा हूँ। एक बार थोड़ा सा बैठ कर सोचें कि हमें अपने एक्सपेंसेस को कहाँ पर रिड्यूस करना है। ये मेरी बात चली थी वहां से कि घर वालों पर खर्च करने में सवाब ज्यादा है, लेकिन आपको गुनाह पर खर्च नहीं करना है, आप फजूल ना हो रहे हैं।
اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور فضول نہ اڑاؤ۔ اس کو اسلام و دین نے پسند نہیں کیا۔ ہم کھانا اتنا بچ جاتا ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ضائع کر دیتے ہیں ہم لوگ۔ نیا فیشن آیا، پرانا کپڑا گیا، نئی جویلری آئی، پرانی جویلری گئی، کڑے کے ڈیزائن بدل گئے، انگوٹھی کے ڈیزائن بدل گئے، نیکلیس کے ڈیزائن بدل گئے، یہ ڈیزائن بدل گئے، سب گئے، سینڈل کے ڈیزائن بدل گئے، چپل کے ڈیزائن بدل گئے، گیا۔ ایک بار پہن لیا دوبارہ پہنے پڑے، تم یہی پہن کر آتی ہو، تمہیں اور کچھ نہیں ہے؟ اب اس کو جواب دو، وہ دلائے گی بھی نہیں، خالی خالی باتیں کرے گی۔ عجیب مصیبت پال لی ہم لوگوں نے۔ تذکرہ کرنے سے فرصت نہیں ہے اسلامی بہنوں کو، اس کے کپڑے تو، اس کے چپل تو، اس کی کاسمیٹک تو، اس کی مطلب کہ وہ نیل پالش تو، نیل پالش کا کلر تو یاد رہ جاتے ہیں ان کو، کہ مہندی میں یہ نیل پالش لگائی تھی، اس میں یہ پنک لگائی تھی، اس میں بلو لگائی تھی، اس میں نیلی لگائی تھی، ساری لگائی تھی۔ عجیب دنیا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ آخرت کی تیاری کی شاید کوئی سوچ نہیں ہے، نماز کی پابندی کی سوچ نہیں ہے، مرنا ہے شاید یہ بھول گئے ہیں، موت آئے گی، قبر میں جائیں گے، وہاں کون سے مطلب کہ آپ کی قیمتی لباس آپ کے ساتھ قبر میں جائیں گے، کون سا کاسمیٹک جویلری کا سامان قبر میں جائے گا، اتنا سونا، اتنی جویلری، اتنا قیمتی سامان جمع کرتی ہیں۔ کئی اسلامی بہنیں جن پر زکوٰۃ براہ راست فرض ہے، زکوٰۃ براہ راست فرض ہے، مگر بخل کی وجہ سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کنجوسی کی وجہ سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ گناہ گار ہوتی ہیں، جہنم کی آگ کی حقدار بنتی ہیں۔ آپ پر اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ آپ کو دینی ہے، یہ زکوٰۃ دینے کی ذمہ داری آپ کے شوہر یا آپ کے ابو کی نہیں ہے۔ آپ بولو کہ میں نے زکوٰۃ دی نا، تو نے تو نہیں زکوٰۃ دی، زکوٰۃ آؤں نہیں میں سائیں تھوڑی زکوٰۃ دی نہیں آوا، زکوٰۃ دی جا پیسہ دے گجو کاکو دی نہیں میرا، ان سے پیسہ کی نہیں آئے کہ پیسہ دیو، میں کہ زکوٰۃ دی نہیں ہے، تو زکوٰۃ کے پیسے لیے تو گھر کے آدمی سے۔ اور میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا، ساری اسلامی بہنوں کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کے پیسے، اگر آپ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کے پیسے آپ کسی گھر کے مرد سے نہ لیں، میری اٹس جسٹ ایڈوائس، آپ اپنی زکوٰۃ اپنا کوئی پارٹ آف جویلری کو بیچ کر زکوٰۃ دیں، انشاءاللہ آپ کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی وہ لذت ملے گی، اتنا مطلب کہ آپ کو بہترین مزہ آ جائے گا۔ آپ بیچ دیں، بالی بیچ دیں، کوئی اپنا ٹاپ بیچ دیں، کوئی اپنی انگوٹھی بیچ دیں، کوئی اپنی آپ چین بیچ دیں، کوئی اپنا لاکٹ بیچ دیں، چوڑی بیچ دیں، واٹ ایور۔ یہ مرد ہے جو خرچ کر رہا ہوتا ہے، عورت کے ہاتھ میں چیز آ جاتی ہے وہ خرچ نہیں کرتی، وہ میری ہے، اور وہ آپ کی کدھر سے آئی؟ آپ بولو میں کماتی ہوں، چلو مطلب دنیا کے کئی ملک ایسے جن میں عورتوں کے کمانے کا کلچر ہے کہ جب گھر چلانے تو دونوں مل کر کماتے ہیں۔ اگر عورت اپنی شرائط پوری کرتی ہے، بے پردگی نہیں کرتی اور دیگر جو اس کی کنڈیشنز ہیں، if she want to do some business, some job, so اس کی کنڈیشن ہے، there is some condition in Islam, there is 5 condition in Islam، اور یہ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں وہ کنڈیشن لکھی ہوئی ہے۔ اگر ایک بھی کنڈیشن یعنی ایک بھی شرط نہیں ہوگی، اس کا گھر سے نکلنا، یہ کاروبار، کام کاج، جاب کے لیے وہ حرام ہو جائے گا، اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ ان اسلام، اگر کنڈیشن پوری نہیں کرتی تو۔ اب وہ کہے گی کہ میں کما کر لائی ہوں، میں دوں گی، آپ کما کر لائیں گے تو آپ ہی دیں، اچھی بات ہے۔ اگر یہ سارا مال آپ کا بنایا ہوا ہے، سونا وغیرہ سب آپ کی چیز ہے، آپ نے ہی اس کو مطلب کہ ارینج کیا ہے، آپ کی ہی آمدنی سے آیا ہے، مگر یہ ہوتا یہی ہے، جب عورت کمائے گی تو کہے گی میرا، مرد کمائے گا تو کہے گا میرے گھر کا، ہوتا سب گھر کا ہی ہے، اور میچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہاں اگر خدا نہ کہا تو عورت کا تو ہاتھ سیٹ ہے، مرد کا ہاتھ چھٹا ہے، اور وہ فضول خرچی کرنے کا عادی ہوتے ہیں، بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے جو فضول خرچ کرتے ہیں، تو وہ بھی تقریباً سیم باتیں تھے ان کے لیے ہی۔ تو اللہ کرے کہ یہ جو میں نے ایک فیملی میٹر ڈسکس کیا ہے آپ سے، سمجھے کہ یہ گھر کی 4 دیواری کو میں نے ڈسکس کیا آپ کے ساتھ، اور اس کا ایک ٹاپک ڈسکس کیا، آپ کی انڈیویجل ڈسکشن کو میں نے کوئی ڈسکس نہیں کیا، صرف ایک گھر کی 4 دیواری کے اندر، ایک فیملی میٹر کے اندر ایک ٹاپک میں نے ڈسکس کیا ہے، وہ ٹاپک ہے ایکسپینسز، اخراجات، جس کا تعلق آپ کی آمدنی اور آپ کے کرنسی سے ہے، پیسوں سے ہے، اس کو میں نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کی وجہ سے بھی گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ یقین مانے مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں،
اگر جو اسلامی بہن کی سوچ آخرت کی بن گئی نا، وہ ان چیزوں سے نکل جاتی ہے. وہ اپنی زکوٰۃ دے گی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مجھے زیادہ ثواب ملے گا. وہ رائے خدا میں خرچ کرے گی، وہ صدقہ کرے گی، وہ خیرات کرے گی، وہ رشتہ داروں کی مدد کرے گی اور بڑی خوش دلی کے ساتھ مدد کرے گی. وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھے گی اور اپنے ذات پر اور اپنے گھر پر خرچ کرنے کے بجائے وہ اپنے شوہر ہی کے مال کو، اپنے والد کے مال کو ثواب پر خرچ کرے گی. یہ ان کو ترغیب یہ نہیں دلائے گی، ان کو یہ نہیں کہے گی کہ آج کل یہ چل رہا ہے. وہ یہ کہے گی کہ دیکھو وہ غریب ہے تو اس کی بیٹی کا مسئلہ ہے، تو اس کے بیٹے کا مسئلہ ہے، تو اس کا یہ مسئلہ، اپنے اس کو تھوڑی مدد نہ کریں. یعنی آپ جو سال کے کروڑوں روپے اپنی ذات پر خرچ کر رہی ہیں نا، آپ سوچیں اگر وہی کروڑ روپے اگر آپ نے کسی غریب کی مدد پر، رشتہ دار کی مدد پر خرچ کیے ہوتے تو قیامت کے دن آپ کو اس کا کتنا زبردست بدلہ ملے گا. جنتی لباس پر غور کریں، جنتی زیور پر غور کریں، جنت کی نعمتوں پر غور کریں کہ بندہ دنیا میں کمپرومائز کر کے، دنیا میں کچھ قربانی دے کر جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرے. تو میں یہاں رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا جو میرا موضوع تھا کہ رشتہ داروں پر خرچ کریں، تو ظاہر جو آخرت کی فکر کرے گی، جس کو سوچ ہوگی مجھے مرنا ہے، تو وہ نہ بے پردگی کرے گی. سیدھی بات ہے، ویری سوری ٹو سے، بے پردہ عورت اس کی گویا کے ساتھ آخرت کی سوچ نہیں. یہاں بے پردگی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ باہر جو بے پردہ گھومتی ہیں. میری یہاں بے پردگی سے مراد یہی ہے کہ جس میں گھر میں بھی بے پردگی ہے، ہمارے رشتہ داروں سے پردہ نہیں ہے. پردہ کرنے والی اسلامی بہنیں بھی ہو سکتا ہے گھر سے باہر نکلتی ہو تو برقع یا پردہ کرتی ہوں گی، لیکن گھر کے اندر پردے کی اتنی سوچ نہیں ہے. دیور سے، جیٹ سے، کزن ہیں آپ کے، ان سے پردہ کرنے کا ذہن شاید نہیں ہے. حالانکہ یہ بات طے ہے کہ مریدنی کا غیر محرم پیر سے بھی پردہ ہے. یعنی غیر محرم اگر مریدنی ہے، یعنی مرید و پیر کا آپس کا پردہ، آپ سوچئے، حالانکہ وہ عقیدت بھی ہے، محبت، عقیدت اور احترام و تعظیم ہے، مگر پردہ. تو باہر بھی پردہ، گھر میں بھی پردہ، جہاں جہاں مطلب کہ ہم آپ کو شریعت سے پردہ کرنے کا حکم دیا، اور جس سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے اس سے ضرور بھی ضرور آپ پردہ کریں، بے پردگی سے بچیں، اپنی قبر و آخرت کو بچائیں. آپ یہ سوچیں کہ جس پارٹ آف باڈی کو، یعنی یہ غور کرنے کی بات ہے، جس پارٹ آف باڈی کو عورت کی اسلام نے غیر محرم کے آگے ظاہر کرنے سے منع کیا ہے، دکھانے سے منع کیا ہے، اگر آپ اس کو دکھاتی ہیں اور اگر وہی حصہ جہنم کی آگ میں جل جاتا ہے، اس کو جہنم کا انگارہ، جہنم کی آگ، فائر آف ہیل، اس پارٹ آف باڈی کو اگر جلاتی ہے، کین یو امیجن کتنی تکلیف ہوگی؟ کون برداشت کر سکتا ہے؟ سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، قبر میں دبا دیں گے. بوڑھی بھی مرتی ہے، جوان بھی مرتی ہے، شادی شدہ بھی مرتی ہے، غیر شادی شدہ بھی مرتی ہے، ماں بھی مرتی ہے، بیٹی بھی مرتی ہے. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان، آخر موت، سب مرتے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے، مرنا تو ہے. اس بے پردگی کے ساتھ مرنے کا کیا فائدہ؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کو میں نے ایک ان کی زندگی کا ایک انداز بتایا. ان کی تو خواہش یہ تھی کہ میرے انتقال کے بعد میرے کفن کو بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھے. ہمیں دنیا میں عمل کے ذریعے اللہ کی رحمت کو آنا ہے، اور اللہ کی رحمت کے ذریعے جنت میں جانا ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. تو پلیز خود کو بے پردگی سے بچائیں اور اس معاملے میں سختی کریں اپنے اوپر. اسلام نے جمع، اگر آپ اپنے پردے کی اہمیت کو سمجھ جاتے ہیں، پردہ مردوں کے لیے تھوڑی ہے، پردہ عورتوں کے لیے. پردہ کا لفظ کس کے لیے؟ اسپیشلی ویل فار فیمیل. مرد کا اپنا سترے عورت ہے، عورت تو خراب عورت ہے. اللہ کی رضا کے لیے چینج لائیں، اپنے نیچر میں، اپنی عادتوں میں آپ چینج لے کر آئیں. نہیں، ہمیں نہیں ہے بے پردگی نہیں کریں، ہمیں نہیں غیر مردوں کے سامنے آنا، نہ غیر مردوں کو اپنے سامنے آنے دیں، اپنے گھر میں بھی نہ آنے دیں. اگر کوئی دوست وغیرہ یا کوئی باہر کے رشتہ دار آتے ہیں، غیر محرم آتے ہیں، تو وہ الگ رہیں، عورتیں الگ رہیں.
सामने ना आए। इसमें इंशाल्लाह आपकी इज्जत की हिफाजत है, माशरा अच्छा होगा, सवाब भी मिलेगा और औलाद की अलग तरबियत होगी इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ वही बात रिश्तेदारों के हवाले से चल रही थी। एक और हदीस सुनाता हूँ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आम मिस्कीन पर सदका करना एक सदका है और वही सदका अपने रिश्तेदार पर करना दो सदके हैं, एक सदका और दूसरा सिले रहमी। यानी रिश्तेदारों को देने का जो है ना ये फायदा है। लिहाजा ये देखिए कि आपके कौन से करीबी रिश्तेदार ये जरूरतमंद है। अच्छा, अब जरूरतमंद है, अब देना है तो मेहरबानी करके देने का भी फिर अंदाज इख्तियार करें। ढोल बजा के ना दे, उसको बेइज्जत करके ना दे, फिर दे तो चुप कर दे और ऐसे दे के मतलब कि देने वाले को ये फील ना हो कि मेरी बेइज्जती हो रही है, खानदान में उसको रुस्वा ना करे, ढोल ना बजाएं, ऐसी कोई चीज ना होने दे। और इस कल्चर को प्लीज डेवलप करें, दें जरूर। मैं कहता हूं गरीब भी दे। आपको पता है दुनिया में सदका ज्यादा कौन करता है? अमीर। दुनिया में सदका ज्यादा अमीर करता है, गरीब सदका नहीं करता। हालांकि गरीब के लिए भी सदका है। भाई गरीब का सदका क्यों नहीं है? अगर अमीर 1000 रुपए दे सकता है तो गरीब 1 रुपया नहीं दे सकता। सदके का ताल्लुक अमाउंट से तो नहीं। एक गरीब अपने रिश्तेदार को कुछ तो दे सकता है, एक दवाई का पत्ता दिलाकर दे सकता है, छोटा सा, जरूरत पड़े तो। देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं जो करने की हैं मगर हम नहीं कर पा रहे। मैंने जैसा कि चंद एक इश्यूज होंगे जो मैं इंशाल्लाह आपके सामने बयान करने की कोशिश करूंगा कि एक तो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें, उनको माफ कर दिया करें और नाराज ना हुआ करें रिश्तेदारों से। लोग अमूमन रिश्तेदारों से नाराज होकर बैठ जाते हैं, ये भी एक अजीब हमारे कल्चर है। और ज्यादातर नाराजगी का फिर वो असर तब जाहिर होता है जब घर में कोई दावत हो, प्रोग्राम हो, तो फिर ये कि वो नाराजगी का सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर मनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये जो है ना ये व्हाइट कॉलर ब्लैक मेलर है। फैमिली मेंबर ये इंतजार कर रहे होते हैं कि बस इसके घर में कोई खुशी का मौका आए, अब हम इनसे इज्जत मान सम्मान जो है ना भीख में लेंगे, तावान में लेंगे कि हमको इज्जत दो, हमको मान दो, हमको सम्मान दो, हमको रिस्पेक्ट दो, वरना हम तुम्हारी दावत में नहीं आएंगे, हम तुम्हारी बेटी का फंक्शन खराब कर देंगे, प्रोग्राम खराब कर देंगे, तुम्हारी खुशियों को गम में बदल देंगे, तुमको आंसू से रुलाएंगे, तुमको ये करेंगे। अब वो जख मराकर आपको इज्जत भीख में देने के लिए आ रहा होगा। अरे मांग कर इज्जत दी तो क्या लिया? इज्जत तो वो जो इंसान को किरदार से मिलती है, मोहब्बत देने से इज्जत मिलती है। मांग कभी कोई इज्जत नहीं जाती है, बहुत सताते हैं बस। आप वो क्या करें? माफ कर दो। आप बोलो उन्होंने हमारा गलत किया था, ज्यादती की थी, माफ कर दो। कुरान के लिए माफ करो, दरगुजर से काम लो। अल्लाह ऐसा मिजाज अता फरमाए। ये मैंने जो बयान किया ना, ये समझिए कि तकरीबन ये बहुत सारे घर और खानदान की शायद तर्जुमानी अगर मैं कर रहा हूं, और मतलब कि वो इनकी हालात और कैफियतों का अगर मैं बयान कर रहा हूं, तो अगर खुदा ना करता कोई बात बुरी लग गई है, नाराजगी हो गई है, उन्होंने कोई ऐसा एटीट्यूड सही नहीं किया, तो कोई और मौका हो और वो भी शरीयत इजाजत देती हो तो एक अच्छे अंदाज से आदमी डिस्कशन करके उसको उसकी मिस्टेक रियलाइज करवा ले, नेकी की दावत हो। हाँ, जिस रिश्तेदार के यहाँ आपको दावत है और आपको पता है कि वहां पर फंक्शन है, मौसीकी है, बेपर्दगी है, वहां ना जाएं, मना कर दे हम नहीं आएंगे, उसको समझाएं। और मेरे साथ हुआ था एक दफा इत्तिफाक ही कह लें कि घर पर मुझे कार्ड आ गया। और वो कार्ड आजकल इतना मोटा कार्ड आता है ना, एक तो उसको 5-6 कार्ड साथ होते हैं, तो 5-5, 6-6 रातों की और दिनों की दावतें होती हैं। इस रात ये, इस रात ये, इस रात ये, फिर मेहंदी अलग, वलीमा अलग, निकाह अलग, ढोल की अलग, तो फूल की अलग, तो फूल की अलग, तो पता नहीं क्या क्या अलग अलग सब लगा कर रखी हुई है। गजल नाइट अलग है, तो म्यूजिकल नाइट अलग है। सारी रातें वैसे ही अंधेरी होती है, ये काली करते हैं। मैं वो कार्ड पड़ा हुआ था, मैं जानता था, हमारे जानने वाले थे। मैंने कार्ड उठाया, एक वो शबे गजल थी,
غزل کی رات اور ایک میوزیکل نائٹ تھی، الگ الگ گناہ بھی رنگ برنگی گناہ کرتے ہیں نا، گناہ بھی مطلب بالکل ملٹی کلر گناہ ہیں اللہ کی پناہ، اور گناہ کا کوئی رنگ نہیں ہے، گناہ سیاہ ہے، جہنم کی آگ کی طرف لے جانے والا۔ اب وہ تھے میرے جاننے والے، وہ کارڈ میں نے جب کھولا تو میرے کو تو بڑی حیرت تو ہوئی، کسی نے میں نے اسی وقت اپنے وہ جس کا کارڈ آیا تھا نا، میں اس کو فون کیا، ڈائریکٹ فون کیا، پھر اس کی دعوت تھی تو میں نے اس کو جو بھی دعائیں وغیرہ دینی ہوتی وہ دی، تو میں کہا یار یہ کارڈ میں نے دیکھا تو اس میں سے یہ دو نکلے ہیں، او آپ کو آ گیا یہ کارڈ، ارے اب کیا کرو؟ دیکھیں میں نے ابھی تک آپ کو اس کا نام نہیں بتایا، مجھے ضرورت نہیں، حالانکہ وہ کام اعلانیہ تھا، لیکن مجھے بتانے کی حاجت نہیں ہے، مقصد میرا اس کا نام لینا نہیں ہے، مقصد اس کے کسی کام سے اصلاح کرنا ہے۔ اب وہ ارے آپ کو نہیں آنا تھا کارڈ، یہ غلطی سے آپ کو آ گیا، نہیں ہو گیا، وہ میرے گھر کے لیے کارڈ اسے الگ بنا کر رکھا تھا کہ اس پہ 3-4 کارڈ ڈالنے نہیں تھے، یہ تھا ایسا پروگرام یہ تھا اس کا، اور وہ اتفاق ہو گیا کہ وہ کسی نے لکھ کر وہ بھجوا دیا نا، تو میں نے نیکی کی دعوت دی، اور ہمارا کام ہے نا پہنچانا ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم آ رہے تھے نا کودمبو، تو ایک شخص میرے سامنے جہاز میں نماز پڑھی، اور وہ میں نہیں جانتا تھا وہ کون ہے، مگر پڑھی اس نے نماز، پہلے میں اس کو بات کرنے لگا نا کہ یہ اس طرح نماز، وہ نماز صحیح نہیں پڑھ رہا تھا، اس کی لوکیشن ہی صحیح نہیں تھی، وہ نہ بیٹھا تھا نہ کھڑا تھا، تو سمجھ میں آئے وہ بیچارہ کر رہا تھا، تو جب وہ میرے کو سمجھانے کے لیے بولا میں پہلے نماز پڑھ لوں، اب وہ سنا ہی نہیں، اب میں بولے کیا سمجھاؤ، اب وہ جو تھا اسے پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد جی آپ کچھ کہہ رہے تھے، تو میں نے کہا آپ نے جس طرح نماز پڑھی کیا آپ نے کہیں پڑھا ہے؟ پہلے پوچھا حنفی ہیں، تو کہا میں حنفی ہوں، تو میں کہا آپ نے جو جس طرح نماز پڑھی یہ آپ نے کہیں پڑھا ہے؟ پہلے آدمی کنفرمیشن لیتا ہے نا کہ بھائی پڑھا ہے، کئی علماء سے سنا ہے، تو پھر اب بیچارے نے پڑھا تھا نہ سنا تھا، بولا میرے کو ایسا لگا کہ میں جو کر سکتا ہوں کر لوں، آپ نے پڑھا نہیں ہے، آپ نے سنا نہیں ہے، آپ نے اپنے طور پر یہ سب کچھ کر لیا، تو میں نے پھر اس کو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی، تو وہ مانا نہیں، بولا میں پوچھوں گا، میں کہا ٹھیک ہے پوچھ لیجیے گا، بولا ناراض تو نہیں ہو رہا میرے کو، میں کہا میں ناراض بھی ہوگا، میرا کام آپ کو منوانا ہے ہی نہیں، کیا میری بات مانو، میرا کام آپ کو پہنچانا ہے، بولا ہاں یہ بات آپ نے بہت اچھی کی، میں آپ کو فائدہ بتاتا ہوں، یہ ٹائم کا اثر کا، اب اس میں ہو گئی مغرب، اب اسے میرے منہ سے دیکھا میں نماز پڑھ لوں، میں کہا میں کھڑکی میں سے دیکھ رہا ہوں سورج غروب تو ہوا نہیں، آپ کو دیکھو سورج نظر آ رہا ہے، وہ تو ہم تو اتنی اونچائی پر ہے نا، پھر میں نے تو اونچائی اور نیچائی کا فرق سمجھایا کہ رمضان میں بھی اونچائی اور نیچائی سے روزے کی ٹائمنگ میں فرق پڑ جاتا ہے، افطار کے ٹائمنگ میں سورج کے غروب ہونے کے حوالے سے۔ اب اس کو یہ نہیں تھا کہ میں کسی سے پوچھوں، اب آپ کو کیا لگتا ہے میں پڑھ لوں؟ میں کہا میرا زن یہ ہے کہ اب تک سورج غروب نہیں ہوا اور مجھے جلدی نہیں ہے، میں کیا جلدی کروں؟ تو اس نے کہا میرے کو اس وجہ سے تھوڑی جلدی ہے، یار یہ وجہ تو دوبارہ مطلب اس وجہ کا حل ہے، لیکن نماز جو وقت ہے، وقت تو شرط ہے، اذا فاتر شرط فاتر مشروط، اگر شرط فوت ہو جائے مشروط فوت ہو جاتا ہے، تو یہ ساری چیز اب وہ بالکل انتظار کرتا رہا، اس میں نے دیکھ لیا کہ اب نماز کا ٹائم جیسا مغرب کا شروع ہو گیا، تو اب میں اٹھا اور جو جہاز میں کھڑے کھڑے جو نماز پڑھنے کا جو ایک ہے، تو میں نے جا کر اپنا وہ بچھایا اور قبلہ رو ہو کر میں نے نماز پڑھ لی، قبلے کا بھی میں نے معلوم کر لیا تھا، نماز پڑھ لی۔ اب یقین مانے وہ شخص چپ چاپ جیسا میں کر رہا تھا چپ چاپ میرے پیچھے کر رہا تھا، اسے کوئی وہ اثر والا طریقہ اختیار کیا ہی نہیں، اسے وہی کیا جو میں نے کیا مغرب میں۔ کون ہے کیا ہے آئی ڈونٹ نو ہم، وہ پہلی بار میں ملا ہوں اور اب تک کی جب میں بیان کر رہا ہوں میں آخری بار ملا ہوں اس سے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آج اگر کہیں بیان میرا چلے اور وہ کبھی دیکھے اور کبھی بولے گا یار یہ تو میری باتیں بیان کر رہا ہے، لیکن میں اسے امپریس ہوا، کیوں؟ اس سے سیکنڈ ٹائم اسے بحث نہیں کی، میں نے اسے بحث نہیں کی، میں مسکراتا رہا اور اس کو نیکی کی دعوت دیتا رہا، وہ مجھ سے سوال جواب کرتا رہا، میں نے کہا میرا کام پہنچانا ہے، میں منوانا نہیں، میرے کو ناراض کیوں ہوں گا، میں اسے مجھے نیکی کی دعوت دینے کا بھی تو ثواب بھی مل رہا ہوگا نا انشاءاللہ،
اس کو مسئلہ سمجھانے کا ثواب مل رہا ہے، بہت بڑا ثواب ہے کسی کو شرعی مسئلہ سمجھانا۔ میں کیونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو پڑھا سیکھا سمجھا، جہاز میں نماز پڑھنے کے حوالے سے جو مسائل سیکھے سمجھے، الحمدللہ مفتیان کرام کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ، اور پھر پیر صاحب امیر سنت کے ساتھ سفر کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، تو یوں اندازہ ہے کہ اس پہ کیا کیا ہونا چاہیے۔ ہر ایک کو پتہ نہیں، اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ جس عورت کو سمجھ نہ آتا کرسی پہ نماز پڑھ لیتی ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیتی ہے، قبلے کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا، جدھر منہ جدھر صوفہ جدھر پلنگ جدھر کرسی، کچھ سمجھ نہیں پڑتی۔ باہر نکلتے ہیں، مسجد کا ادھر لگتا ہے نا، قبلہ ادھر ہوگا، ارے کچی روڈ گھوم رہا ہے، قبلہ یوں ہوگا، گھر ادھر، کوئی قبلہ نما، کوئی کمپاس ہے، کوئی گھر میں قبلہ چیک کر لو، کچھ تو کرو، کوئی قبلے کا اتا نہ پتا کچھ بھی نہیں۔ عجیب جہالت ہے، عجیب جہالت ہے، ایسی مرضی چل رہی ہوتی ہے جس کی جو سمجھ نہ آتا ہے۔ حالانکہ جس کو کرسی پر یا بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے وہ سب سے پہلے اپنی کیفیت پر علماء سے فتویٰ لے لے کہ کیا میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی مجھے شریعت نے اجازت دی ہے۔ قیام فرض ہے، اگر آپ اپنا فرض چھوڑ رہے ہیں تو کیا آپ کو فرض چھوڑنے کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ یہ دیکھنی چیزیں بہت ضروری ہیں۔ میں نے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں کہ آپ نیکی کی دعوت دیں اور یہ چھوڑ دیں کہ کوئی مانتا ہے کہ نہیں مانتا، منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ قیامت کے روز وہ انبیاء کرام بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایک امتی ہوگا۔ میں آقا فرماتے کہ میں اپنی کثرت امت پر فخر کروں گا، سب سے تو امتی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اسلامی بہنیں نیکی کی دعوت عام کریں، کثرت کی طرف نہ، یعنی کہ کوانٹٹی کی طرف اگر نہیں بھی جاتی، کوالٹی کی طرف جائیں اور نمازی بنائیں، علم سکھائیں، مدرسۃ المدینہ بالغات کو مضبوط کریں، قرآن کریم کی تعلیم کو، گھر درس کو مضبوط کریں، اپنے ہر بدھ کو ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات کو مضبوط کریں۔ انشاءاللہ اس سے خوب نیکی کی دعوت عام ہوگی۔ کانٹیکٹ کریں، نئی نئی اسلامی بہنوں کو لائیں اپنے ساتھ مدنی ماحول میں اور ذمہ دار بنائیں، ان کو ذمہ داریاں دیں۔ شاید دنیا میں مجھے جہاں بھی موقع ملا ہے، میں نے کولمبو میں اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں کی مضبوطی کے ڈنکے بجائے۔ مجھے ایسا لگا ہے کہ دنیا کے چند ایسے ملک ہیں جن میں اسلامی بہنوں میں مدنی کام مضبوط ہے، ان میں ایک میری اطلاع کے مطابق جو میں نے آپ کی کارکردگی کے لیے تھی، کولمبو اس میں سے ایک شہر ہے جن میں اسلامی بہنوں کا کام مضبوط ہے۔ اور اگر میں تھوڑا سا یوں کھل کر بولوں تو شاید اسلامی بھائیوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ صحابہ کرام اور صحابیات سب نے مل کر دین کی خدمت کی ہے، صحابیات نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، صحابہ کرام نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو آپ بھی اپنے حصے کا کام کریں نرمی کے ساتھ اور مستقل کرتی رہیں، تھکے نہ۔ کوئی آتا ہے نہیں آتا، مانتا ہے نہیں مانتا، ہم اپنا کام پورا کریں۔ آپ اذان کی، پتہ نہیں آپ کو اذان کی آواز آتی ہے نہیں آتی، مؤذن اذان دیتا، ٹائم ہو گیا مؤذن اذان دے دیں گے۔ نماز کے لیے کوئی نہیں آتا، مؤذن اذان دینا بند نہیں کرتا۔ ہمارا کام نیکی کی دعوت دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، نرمی پیار۔ اب آپ شروع سے اس کو پردے پر بولیں گی، برقعے پر بولیں گی، اس کو دیگر چیزوں پر بولیں گی تو وہ بھاگ جائے گی۔ آپ اسے نماز کی دعوت دیں اور درس و بیان کی دعوت دیں، سنت اور آداب سکھائیں، نیکی کی دعوت دیں، حکایات واقعات بتائیں، اسے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا طریقہ بتائیں، نرمی کا درس دیں، اسے مطلب کہ حسن اخلاق کا درس دیں۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کی قریب کرے گی اس کو، پھر انشاءاللہ وہ عمل جس کو آپ بھی دیکھنا چاہتی ہیں، انشاءاللہ وہ عمل بھی آپ کا سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ دل میں نرمی، محبت، پیار، خوف خدا، اسلام و دین کی محبت، خوف آخرت پیدا ہوگا تو وہ عمل جو اس کے لیے مشکل ہے وہ بھی انشاءاللہ اس پر بھی عمل شروع ہو جائے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔